معلومات کرتے ہیں ملحدین سے، ایگنوسٹک سے، مرتدین سے، اور اس گفتگو سے کچھ نتائج اور کچھ اسلوب ہم نے مرتب کیا۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مدارس اور اسی طریقے سے عصری جامعات کے طلبہ اور اساتذہ تک اس اسلوب کو پہنچائیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان الحاد کا راستہ یا ارتداد کا راستہ شہوات کی وجہ سے اختیار کرتا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ملحدین سے، ایگنوسٹک سے، مرتدین سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو سے کچھ نتائج اور کچھ اسلوب ہم نے مرتب کیا، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مدارس اور اسی طریقے سے عصری جامعات کے طلبہ اور اساتذہ تک اس اسلوب کو پہنچائیں۔ یہ دور، جیسا کہ حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب نے ذکر کیا، یہ دور شکوک و شبہات اور شہوات کی کثرت کا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان الحاد کا راستہ یا ارتداد کا راستہ شہوات کی وجہ سے اختیار کرتا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ کیا مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نہیں پائے جاتے تھے؟ یہ منافقین جو شرک ترک کر کے بظاہر اسلام میں داخل ہوتے تھے تو یہ اپنی شہوات کی بنیاد پر ہوتے تھے، اور وہ شہوت ایسی نہیں تھی جو اسلام میں ان کو گویا کہ شہوت پوری کرنے کی اجازت ہو، ایسا نہیں۔ ان کی شہوت یہ تھی کہ ہم ایک مین اسٹریم کا حصہ بن جائیں، اور ہمیں اس طرح کا تحفظ مل جائے جو مدینے کی مسلم آبادی کو ہے، اور ہم بھی سر اٹھا کر چلیں۔ یہ شہوت تھی، اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اسلام میں آتے تھے۔ تو شہوت کی بنیاد پر ایک دین کو یا ایک راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج بھی ایک بڑی تعداد ملحدین کی، ایگنوسٹکس کی، متشککین کی ایسی ہے کہ جو محض شہوتوں کی بنیاد پر اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ یہ راستہ چنتے ہیں، اور اس راستے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ مجھ سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب مرتدین سے آپ مکالمہ کرتے ہیں تو کیا یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جو دین کے تعلق سے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر یا بعض احادیث کے ذریعے ان کے ذہنوں میں اعتراض جنم لیتا ہے، اور ان اعتراض کے تشفی بخش جوابات نہ پا کر وہ لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد ان مرتدین میں ایسی ہے، more than 50%، کہ جو شہوتوں کی بنیاد پر اپنے جرائم اور اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خدا کا انکار کرتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کسی ایڈکشن کا شکار ہیں، چاہے وہ ڈرگز ہو، الکوہل ہو یا پورنوگرافی ہو۔ اس طرح کے ایڈکشن کو، اب ظاہر ہے کہ ساری چیزیں اسلام میں جرم اور باعث سزا یہ چیزیں ہیں اور باعث گناہ ہیں، تو اب ایک آدمی اس گلٹ فیلنگ کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ اس گلٹ کے احساس سے نکلنے کے لیے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو نظام اور جو دین مجھے وہ احساس کرا رہا ہے اسی دین کو چھوڑ دیا جائے، اور اس طریقے سے وہ اپنے گناہ میں مست رہتا ہے اور زندگی گزارتا رہتا ہے۔ more than 50% کیسز ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو کسی ذہنی تناؤ یا مینٹل ٹراما کی وجہ سے ارتداد یا الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، خصوصاً الحاد کا۔ اور مینٹل ٹراما کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچپن میں یا ان کی نوجوانی کے آغاز میں انہوں نے کوئی واقعہ ایسا دیکھا ہو یا ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس کی وجہ سے ان کے دل میں خدا کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور یہاں سے ان کے الحاد کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا علاج لمبی چوڑی تقریریں یا خدا کے وجود پر دلائل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج وہی ڈاکٹر کرے گا کہ جس کے وہ مریض ہیں، جس کے پاس ان کو جانا چاہیے۔ اگر وہ مینٹل ٹراما کا شکار ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور سائیکائٹرسٹ اگر اسلامی اصول سے اور ضوابط سے واقف ہوگا تو یقیناً ان کو صحیح مرض کی تشخیص بھی کرے گا اور علاج بھی صحیح کرے گا، اور یہ امید ہے کہ کچھ عرصے میں وہ دین میں واپس آئیں گے۔ اب آخر میں چند پرسنٹ مرتدین یا ملحدین بچ جاتے ہیں جو شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اور اس لیے ہوتے ہیں کہ مثلا ان کی فکر مغربی فکر سے متاثر ہے، ان کی ساخت پرداخت اور ان کی ذہنی تربیت ویسٹرن پیراڈائم کے اوپر مبنی ہے، اور اس لیے اس بنیاد پر جب وہ قرآن کو سمجھتے ہیں یا شریعت کو جاننا چاہتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ویسٹرن آئیڈیالوجی یا ویسٹرن پیراڈائم کچھ اور کہہ رہا ہے اور اسلامی شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، دونوں کے درمیان ان کو تضاد لگتا ہے، اور اس تضاد کی وجہ سے چونکہ ذہنی تربیت 18 سے 20 سال کا عرصہ انہوں نے اپنی زندگی کا اس پیراڈائم کے تحت گزارا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی شریعت ہے یا دین کے اندر جو کچھ مواد اور مضامین ہیں وہ کم درجے کے ہیں، سائنس زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کی تشریح اور تفصیل کر سکتی ہے، اس لیے سائنس کی بات مانی جائے اور دین کو پس پش ڈال دیا جائے، اور یوں ان لوگوں کے الحاد کا سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔
میری خواہش تھی کہ میں آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن بھی پیش کروں، لیکن کسی ٹیکنیکل وجہ سے وہ پریزنٹیشن آ نہیں پا رہی ہے، تو بہرحال جو بھی کچھ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک اپنی بات صحیح انداز سے پہنچا سکوں۔ میں نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے اور وہ ہے ویسٹرن پیراڈائم۔ ویسٹرن پیراڈائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص فریم ورک کہ جس کی بنیاد پر پورا تعلیمی نظام، پوری دنیا کا تعلیمی نظام لارڈ مکارے کے ذریعے جو مرتب کیا گیا ہے اور دنیا کو پیش کیا گیا ہے، اس تعلیمی نظام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سائنس کے نہیں بلکہ سائنٹزم کے شکار بن جائیں، اور یہ فرق کرنا سائنس اور سائنٹزم کے درمیان بہت اہم ہے، چونکہ بہت سی مرتبہ ہم لوگوں کے اوپر ہمارے حلیے جیسے لوگ جو دکھتے ہیں ان کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ شریعت کو آگے رکھتے ہیں اور سائنس کے خلاف ہیں، جبکہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں بلکہ سائنس کو ہم ایک خادم کی حیثیت سے تصور کرتے ہیں کہ سائنس کی ایجاد یا سائنسی علوم کی ایجاد اور ٹیکنالوجیز کی ایجاد انسانیت کی خدمت کے لیے ہوئی ہے، اور خادم کو خادم کا ہی درجہ دیا جانا چاہیے۔ اگر خادم کو آپ مخدوم کی نشست پر بٹھا دیں گے اور خلط مبحث کر دیں گے تو پھر زندگی کے بہت سے معیارات اور سٹینڈرڈز بدلنے پڑیں گے۔ اس لیے یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ سائنس الگ چیز ہے اور سائنٹزم الگ چیز ہے۔ سائنٹزم ہی بنیاد ہے الحاد کی، اور سائنٹزم ہی بنیاد ہے ایگنوسٹسزم کی۔ ایگنوسٹسزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک شخص کو یہ احساس ہوا یا اس کو یہ پڑھایا گیا کہ بھائی جس چیز کے بارے میں بھی آپ یقین رکھیں کہ وہ چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی سائنسی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر اس کی سائنسی دلیل ہے تو آپ اس کو موجود مانیں، اور اگر اس کی سائنسی دلیل نہیں ہے تو اس کو موجود نہ مانیں۔ یہ جو سائنس نے اس کو یا ٹیچروں نے، اساتذہ نے، نظام تعلیم نے اس کو سکھایا ہے، اور اس بنیاد پر وہ خدا کے وجود کا فیصلہ کرتا ہے کہ خدا موجود ہے یا نہیں، جنت اور جہنم کے وجود کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دونوں موجود ہیں یا نہیں۔ اس بنیاد پر جب وہ تشکیک کا شکار ہوتا ہے اور کبھی دین کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہیں دین یہ کہتا ہے کہ خدا موجود ہے، جنت اور جہنم موجود ہیں، اور پھر سائنس کی طرف نظر دوڑاتا ہے کہ سائنس میں اس کو کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ خدا موجود ہے، جنت اور جہنم موجود ہیں، تو پھر وہ لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک، یعنی وہ تشکیک کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اور پھر وہ ایک پوزیشن اختیار کر لیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ خدا موجود ہے یا نہیں، میں اس بارے میں تحقیق سے نہیں کہہ سکتا کہ جنت و جہنم موجود ہے یا نہیں، روح موجود ہے یا نہیں۔ تو ایسی پوزیشن کو ایگنوسٹسزم کہا جاتا ہے۔ تو سائنٹزم، اب سائنٹزم کیا ہے میں آگے بتاؤں گا۔ سائنٹزم دراصل الحاد اور ایگنوسٹسزم ان دونوں کی بنیاد ہے۔ الحاد کسے کہا جاتا ہے؟ الحاد ہے انکار خدا، کہ خدا موجود نہیں ہے، ایک پوزیشن اختیار کر لی۔ لیکن ایگنوسٹسزم میں کوئی پوزیشن اختیار نہیں ہوتی۔ تو سائنس کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے نزدیک مسلم ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ سائنس سے سائنٹزم کا جو سفر ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوا ہے کہ ایک دور وہ تھا کہ جب سائنٹسٹ یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ ہماری حیثیت بھی کچھ رومن کیتھولک کے پوپ جیسی ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے ایک پوپ کی حیثیت ہے کہ وہ لوگوں کو بلیس کرتا ہے اور معاشرے میں اس کو بڑی عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو 1561 to 1626 اس عرصے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے فرانسس بیکن۔ فرانسس بیکن نے ایک خواب دیکھا، یہ خواب تھا سائنٹیفک پریسٹ ہوڈ کا۔ سائنٹیفک پریسٹ ہوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سائنس کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کی حیثیت ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ پریسٹ کی، علماء کی، پادریوں کی، یعنی ہماری ٹرمینالوجی میں علماء، ان کی ٹرمینالوجی میں، ان کی اصطلاح میں پادری، کہ معاشرے میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو اس نے باقاعدہ اپنے ملک یعنی برطانیہ کو یہ سجھانے کی کوشش کی کہ حکومت کی سطح پر سائنس کی باقاعدہ سرپرستی کی جائے اور سائنسدانوں کو وہ مقام دیا جائے۔ تو وہ ایک کتاب میں، بلکہ اس نے نیو اٹلانٹس میگزین اس میں اس نے لکھا ہے، Bacon described a technocratic utopia in which a scientific priesthood made decision for the good of the state as a whole. یعنی اس نے ایک کانسیپٹ دیا ٹیکنوکریٹک یوٹوپیا کا۔ یہ ٹیکنوکریٹک یوٹوپیا کیا چیز ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یوٹوپیا کیا چیز ہے۔ یوٹوپیا کہتے ہیں ایک ایسی صورتحال کو کہ جس میں ہر چیز اپنی پرفیکشن کے اوپر ہو۔ مثال کے طور پر ایک ایسی جگہ کہ جہاں نہ کوئی غم ہو، نہ جہاں کوئی خوف ہو، تمام کے تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہوں، اور اسی طریقے سے ان میں آپس میں اقتصادی اعتبار سے کوئی تفاضل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، ایک خادم ہے اور دوسرا مخدوم ہے، سب کے سب برابر اور ہنسی خوشی رہ رہے ہوں۔ اس صورتحال کو یوٹوپیا کہا جاتا ہے۔
उसने एक लफ्ज दिया टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया। टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया का मतलब यह होता है कि ऐसा मुआशरा कि जहां टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर यूटोपिया को क्रिएट किया जाए। और आप देखें कि यह बात 1624 में लिखी जा रही है और आज 2024 इख्तिताम पजीर है, और हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि हमारी जिंदगियां टेक्नोलॉजी से न सिर्फ ये कि मुतासिर हैं, बल्कि हम टेक्नोलॉजी के महकूम हैं। और टेक्नोलॉजी ये डिक्टेट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 1624 में ख्वाब देखा गया और बात लिखी गई, और 2024 में आज हम उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो उसके बाद उसने बाकायदा टेम्पल्स ऑफ साइंस का नजरिया पेश किया। ये लिखता है एक शख्स है रूपर्ट शेल्ड्रिक, उसकी एक किताब है द साइंस डिल्यूजन। वो अपनी किताब के सफा नंबर 15 पर लिखता है कि इन फ्रांस लुइस पैस्चर, जिसकी पैदाइश 1822 और वफात है 1895, वाज एन इन्फ्लुएंशियल प्रोपोनेंट ऑफ साइंस एज अ ट्रूथ फाइंडिंग रिलीजन। यानी ये जो शख्स है फ्रांस में जिसका नाम है लुइस पैस्चर, वो ये समझता था कि साइंस ही ट्रूथ फाइंडिंग रिलीजन है, एक ऐसा मजहब है कि जिसके जरिए आप सच्चाई की तलाश कर सकते हैं। आप यहां देखें, सच्चाई की तलाश और मजहब, ये तीन अल्फाज उसने साइंस के लिए इस्तेमाल किए हैं। वो आगे कहता है कि आई बिसीच यू in those sacred institutions which we designate under the expressive name of laboratories, demand that they be multiplied and adorned. They are the temple of wealth and of the future. There is that humanity grows, becomes stronger and better. वो कहता है कि जो लैबोरेटरीज हैं, जहां पर लैब वर्क होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, मैं ये डिमांड करता हूं कि इनको ज्यादा से ज्यादा हर जगह कायम किया जाए और इनकी हैसियत टेम्पल्स की हो, टेम्पल्स ऑफ वेल्थ, इनकी हैसियत माबिद की हो कि जहां पूजा की जाती है, जहां इबादत की जाती है। देयर इज दैट ह्यूमैनिटी ग्रोज, यही वो जगह है जहां इंसानियत तरक्की करेगी और ताकतवर से ताकतवर बनेगी। तो उस जमाने में साइंस को इस तरीके से पेश किया गया गोया कि ये भी एक मजहब है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंस ने अपनी जो उसकी असल हैसियत है उसको इख्तियार करना शुरू किया, और वो ये कि उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक न्यूट्रल पोजीशन रखती है। ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ, लेकिन फिर साइंस से शुरू हुआ साइंटिज्म का सफर। साइंस किसे कहते हैं और साइंटिज्म किसे कहते हैं, ये फर्क करना जरूरी है ताकि हम साइंस और साइंटिज्म को समझ सकें। साइंस की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि साइंस की का जो स्कोप है वो ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये तबीयाती कायनात के जिसमें साइंस काम करती है और इस तबीयाती कायनात को समझने की कोशिश करती है। ये साइंस की दरअसल उसका मैदान कार और उसका स्कोप है। साइंस की जो डेफिनेशन की गई है वो ये कि the organized body of knowledge that is derived from such observation and that can be verified or tested by further investigation। यानी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एक ऐसे उलूम और फनून का मजमुआ है कि जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर यानी मुशाहिदे के ऊपर मबनी है, और जिस मुशाहिदे को वेरीफाई भी किया जा सकता है और मजीद उसकी तहकीक की जा सकती है, उसका मजीद इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। ये साइंस है। फिर उसके बाद साइंटिफिक मेथड भी समझना जरूरी है। साइंटिफिक मेथड क्या है उसकी मैं एक मिसाल अक्सर दिया करता हूं और ये मिसाल यहां भी देना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि आइजैक न्यूटन एक दिन दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और पता नहीं उसका क्या एजेंडा रहा होगा कि इत्तेफाक से सेब को भी उसी वक्त गिरना था और सेब गिरा, और इत्तेफाक से सेब तो बहुत से लोगों के सर पे गिरा होता है, लेकिन उसने ये चीज सोची कि सेब क्यों गिरा। अब ये कुछ इंटेलिजेंट माइंड्स होते हैं, हम लोग तो सेब गिरा हो सकता है कि इसलिए गिरा हो, कभी गिलहरी ने उसको तोड़ दिया हो या कोई भी वजह, लेकिन उसने वो इंटेलिजेंट माइंड था तो उसने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर भी जा सकता था, वो दाएं और बाएं भी जा सकता था। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज है कि जो उस सेब को नीचे की तरफ खींच रही है, जिसको ग्रेविटेशनल पुल कहा जाता है। तो उसने इस मुशाहिदे की बुनियाद पर एक डेटा कलेक्शन शुरू किया कि और भी चीजें ऐसी होंगी जो नीचे की तरफ गिरती होंगी और हर एक की रफ्तार अलग होगी। अगर पत्थर होगा हैवी तो वो तेजी के साथ गिरेगा, और अगर वो एक यानी पत्ता होगा तो जरा स्पीड उसकी कम होगी। तो उसने एक इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर रिसर्च टॉपिक एरिया उसने मुंतखब किया। रिसर्च टॉपिक एरिया के ये चीजें ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं, ये रिसर्च टॉपिक एरिया है। उसके बाद उसने एक हाइपोथेसिस डेवलप की। हाइपोथेसिस का मतलब उर्दू में हम इसको मफरूजा कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस का मतलब ये कि कोई चीज ऐसी है कि जो जमीन में है और वो ऊपर में जो चीजें हैं वो उनको नीचे की तरफ खींच रही है, ये हाइपोथेसिस है। उसके बाद उसने टेस्ट विद एक्सपेरिमेंट, यानी उसने मुख्तलिफ चीजों का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मुख्तलिफ चीजें जो अलग अलग वजन रखती हैं, कभी वो ऊपर से वजनी चीजों को फेंकता और कभी कम वजन की चीजों को फेंकता अपने उस हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए। और जब उसके पास एक अच्छा खासा डेटा कलेक्ट हो गया तो उसने उस डेटा को एनालाइज किया, और उसके बाद उस डेटा एनालाइज करने के बाद उसने एक थ्योरी पेश की जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं या थ्योरी ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं।
تو یہ جو تھیوری تک پہنچنے کا جو سفر ہے، یہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک سائنسدان کے ذہن میں کچھ بات آئی اور اس نے کچھ کہہ دیا اور کھٹ سے وہ تھیوری بن کر تیار ہو گئی، بلکہ آبزرویشن ہوا، ریسرچ ٹاپک طے ہوا، ہائپوتھیسز، اس کے بعد ٹیسٹ وتھ ایکسپیریمنٹ، اینالائز ڈیٹا، اور اس کے بعد پھر تھیوری بنی۔ یہ ہے سائنٹیفک میتھڈ۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میں خدا کو ماننے کے لیے سائنسی دلیل کا طلبگار ہوں، کہ اگر سائنسی دلیل مجھے آپ دیں گے تب تو میں خدا کو مانوں گا، ورنہ میں خدا کو نہیں مانوں گا، تو آپ اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کسی بھی سائنسی دلیل کے لیے سائنٹیفک میتھڈ کا ہونا ضروری ہے، تو کیا آپ خدا کو، یعنی سائنٹیفک دلیل دینے کے لیے سب سے پہلے تو خدا کو دیکھا جانا ضروری ہے کہ آپ خدا کو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ خدا کو دیکھنے کے بعد ریسرچ ٹاپک ایریا سلیکٹ کریں، اور اس کے بعد ایک خدا کے تعلق سے مفروضہ گڑھیں، اور پھر اس مفروضے کی بنیاد پر ڈیٹا کلیکٹ کریں، اور اس ڈیٹا کلیکشن کے بعد ڈیٹا اینالائز کریں، اور ڈیٹا اینالائز کرنے کے بعد ایک آپ تھیوری دیں، تب جا کر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے وجود کے لیے ہمارے پاس سائنسی دلیل ہے۔ لیکن جب خدا کا مشاہدہ ہی نہیں کیا جا سکتا تو سائنسی دلیل خدا کے وجود کے لیے کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی سائنس کا جو میدان ہے وہ الگ ہے، اور مابعد طبیعیات، یا یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی کائنات کے جس کا ہماری فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں ہے، ایسی اشیاء کے جو فزیکل نہیں ہے، مادی نہیں ہے، ان کے معیارات اور ان کے اسٹینڈرڈز الگ ہیں۔ جو چیز اس دنیا کو ڈکٹیٹ کرتی ہے، اس دنیا کو سمجھنے کے لیے جو سائنس ہمیں چاہیے اور جو سائنس ہمارے پاس ہے، اس سائنس کے ذریعے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے جو فزیکل نہیں ہے اور مادی نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، اور دنیا میں کوئی بھی شخص اگر وہ حقیقی معنوں میں سائنٹسٹ ہے اور سائنس کو سمجھتا ہے اور سائنس کو وہ مقام دیتا ہے جو اس کا ہے، تو وہ کبھی بھی خدا کے وجود کے لیے سائنسی دلیل کا طلبگار نہیں ہوگا۔ جنت اور جہنم کو سمجھنے کے لیے وہ یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ مجھے جنت اور جہنم کو دکھاؤ تب جا کر میں جہنم اور جنت کے اوپر ایمان لاؤں گا، بلکہ جتنا بہتر آپ سائنس کو سمجھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان بڑھے گا، کیونکہ آپ سائنس کی لمیٹیشن کو سمجھ جائیں گے اور خدا کے غیر محدود ہونے اور اس